الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان کی تکمیل کے لوازم کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ایک روایت پیش کر رہا تھا ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ، کہتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کر لیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ کہ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ بد نصیب آدمی ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، اپنے ہاتھوں سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیے ناظرین کرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے تعلق سے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے مراد یعنی آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک سے پیش آئے، ایسا شریفانہ برتاؤ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہماری طرف سے محفوظ سمجھے کہ ان لوگوں کے وجہ سے ہماری جان محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، ہماری طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے کسی ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو۔ تو حقیقت میں یہ ایمان ہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس میں پڑوسی بھی ہے۔ پھر یہ ہے ناظرین کرام، آپ تو رحمت للعالمین تھے سارے جہان کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں چوپایوں کے لیے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر کے مار دیا تھا، بھوکا پیاسا۔ اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک خاتون جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملی، یہ ہدایات ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جانوروں کی تعلق سے بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں پڑوسی کی ایک بکری کا بچہ آ گیا، کچھ روٹی تھی اسے لے کر کے وہ بھاگی بکری،
حضرت عائشہ صدیقہ اس کو چھیننے کے لیے دوڑی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرما دیا کہ اس کو مت چھیڑو، اس پڑوسی کے بکری کو یا کسی کے بکری کسی جانور کو تکلیف مت پہنچاؤ جو انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ پھر ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھے، غالباً اونٹ تھا، اونٹ بد کا اچھلا، جاہلیت کے طریقے کے مطابق عائشہ صدیقہ کی زبان سے لعنت کا ایک جملہ نکل گیا۔ انسان تھیں، بشر تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ اب اس سواری سے اتر جاؤ، جس پر تم نے لعنت بھیج دی ہے اللہ کا رسول اس پر سوار نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے پسند نہیں فرمایا، نہ صرف یہ کہ پسند نہیں فرمایا بلکہ آپ نے عائشہ صدیقہ کے ذریعے اپنے امت کو یہ پیغام دیا، اے میرے امت کے لوگوں، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینا، پھر جائے کہ پڑوسی ہو۔ پڑوسیوں کے تعلق سے آئیے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آؤ تو مومن بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو مومن بن جاؤ گے، پھر چاہے جو چاہے کرتے رہو، نہیں، بلکہ ایک ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی شان یہ ہے، ایمان کی شان یہ ہے کہ مومن پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایک مومن کا کام ہے۔ ایک روایت اور بخاری مسلم شریف کی پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ زبان سے، نہ کسی اور چیز سے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے، پڑوسیوں کے بارے میں آپ برابر وصیت کرتے تھے۔ کیا دنیا کا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پڑوسی کو ستایا ہو؟ یہ ہدایات آپ کو جبریل امین کے واسطے سے ملتی تھیں، گویا امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگا کئی پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے، اتنی تاکیدی حکم آتا تھا آسمان سے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے، پڑوسی کی ایذا رسانیوں کی شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے ایک حکیمانہ حکم دیا کہ ایسا کرو، اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال دو، اور کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ یہ پڑوسی کی تکلیفوں کی وجہ سے میں گھر منتقل کر رہا ہوں یا یہاں جا رہا ہوں یا میں نے اپنے سامان کو باہر رکھ دیا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
جو بھی آتا پوچھتا کہا پڑوسی کی تکلیفوں کی وجہ سے، لیکن یہ بات جب پڑوسی کو یہ خبر جب ملی، آ کر کے اس نے معذرت کی، معافی مانگی، کہا آئندہ سے میں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر بناؤ، کوئی تعمیر کرتے ہو، تو یہ دیکھ لو کہ اس کے گھر کی ہوا نہ رک جائے۔ بالکل دیوار کے ساتھ دیوار ملا دو گے، گھر میں ہوا نہیں آئے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں ان ہدایات پر، ان اصولوں پر جو دینی اصول ہیں، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے شعب الایمان، اس میں یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی، لیکن ذہن بہت تیز تھا، جو کچھ آپ سے سنا کرتے تھے یاد کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت ساری حدیث آئی ہیں۔ یہاں بھی ایک حدیث سن لیجئے پڑوسیوں کے تعلق سے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو سیر شکم ہو کر، سیراب ہو کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن وجارہ جائع الی جنبہ، اس کا پڑوسی اس کے بازو میں، اس کے پڑوس میں بھوکا فقر و فاقہ کے ساتھ سو رہا ہے، خود تو آرام سے کھاتا ہے اور پیتا ہے، پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی یعنی اپنے پڑوسی کی بھوک اور فاقہ ہر ایک سے بے نیاز ہو کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، پھر اگرچہ وہ 70 پشتوں کا بھی مسلمان ہو، تو جب بھی حقیقی ایمان سے نابلد ہے اور محروم ہے۔ سنگ دلی اور خود غرضی کی یہ کیفیت حقیقت میں ایمان کے منافی ہے، ایمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ سب اپنے اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یا عام بندگان خدا کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا طور طریقے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ آپ کے ہدایات کے مقابلے میں ہماری زندگی کہاں کھڑی ہے؟ آدمی جائزہ لے اور اپنی اصلاح کر لے۔
آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارمی جو بڑے مشہور محدث ہیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکمل الایمان ایمانا احسنہم خلقا، ارشاد فرماتے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ ایک تو ایمان کی بات ہو گئی، اور ایک کامل ایمان، مکمل ایمان، اکمل، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کمال ایمان کا انحصار حقیقت میں یہ حسن اخلاق پر ہے۔ جس کا اخلاق جتنا بلند ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان بلند ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ بلکہ حقیقت میں حسن اخلاق ہی کمال ایمان کا لازمی نتیجہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ناظرین کرام کسی شخص کی ایمان کی حقیقت صحیح ایمان مل جائے، کامل اکمل ایمان ہو، اور اس کے بعد اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ یقیناً جس کو اونچا مقام مل جائے گا ایمان کا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، لیکن جس کے اخلاق میں کمی ہوگی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان میں کمی اور نقص ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم، خالق کائنات ہم سب کو کامل اکمل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔